محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دیہات کا واقعہ ہے کہ ایک دیہات میں ایک شخص کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا اور وہ بہت دنوں سے پریشان تھے۔ ڈاکٹر اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں نے جہاں جہاں بتایا وہاں وہ گئے، دکھائے، کوئی جو امید نظر نہیں آئی، اور عمر کا آدھا حصہ سے زیادہ گزر گیا لیکن بچہ نہیں ہوا ان کو۔ پھر اللہ کی شان عمر کے آخری حصے میں ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر وہ بیٹے کی اچھی پرورش کیے، اچھی تعلیم دیے اور اس کو ہر اعتبار سے ٹھیک ٹھاک ماحول دیا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے انجینئر بن گیا۔ پھر وہ انجینئر بننے کے بعد شہر میں اچھی نوکری لگ گئی اور اللہ تعالیٰ نے مال دولت بھی خوب دیا، گاڑی باری کل ہو گیا، مکان شہر میں بھی خرید لیا اور گاؤں میں بھی اچھا عالیشان مکان بنا لیا، ہر اعتبار سے خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ پھر ماں باپ نے کہا کہ بھائی اب تم بڑے ہو گئے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، اب تم شادی کر لو۔ بیٹا نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جیسی مرضی۔ پھر ماں باپ نے کہا کہ ہم جو ہے تمہاری شادی تمہارے پسند سے کرائیں گے، کیونکہ رہنا تم کو ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا تم کو ہے، اسی لیے تم خود اپنے لیے لڑکی تلاش کرو، ہم انشاءاللہ اسی لڑکی سے تمہاری شادی کرا دیں گے۔ یہ لڑکا بیچارہ نیک تھا، ماں باپ کو کہا نہیں آپ ہی پسند کرے، لیکن اس طرح سے ہونے لگا کہ نہیں تم پسند کرو۔ تو اس نے کسی لڑکی کو دیکھا اور پسندیدگی کا اظہار کیا اور ماں باپ نے اس کے یہاں جا کر کے رشتہ مانگا۔ پھر وہ لڑکی کے ماں باپ بھی دیکھے کہ یہ لوگ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نوازا بھی ہے۔ پھر لڑکی کے ماں باپ نے بھی ہاں کر دی۔ پھر ان لوگوں دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد یہ جب رخصتی ہو کر کے اپنے سسرال آئی لڑکی، تو یہاں چند روز تو رہی ٹھیک ٹھاک سے۔ اس کے بعد یہ لڑکی کہنے لگی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی، چونکہ وہ شہر میں رہنے والی تھی اور دیہات میں ظاہر سی بات ہے شہر کی لڑکی دیہات میں زیادہ دن نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر اس کے ماں باپ نے، لڑکا کے ماں باپ نے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تم جو ہے شہر والے گھر میں اس کو لے کر کے شفٹ ہو جاؤ، ہم لوگ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے یہ وہاں رہتی ہوئی آئی ہے، یہاں نہیں رہ سکتی، اسی لیے تم اس کو وہاں لے جا کر کے اپنے ساتھ رکھو، تم ہمارے یہاں ملنے آیا کرنا، جب وقت ملے ہمارے یہاں آ جانا ملنے کے لیے۔ ماں باپ نے ایسا کر کے اس کو کہہ کر کے بھیج دیا۔ پھر وہ لڑکا اپنی بیوی کو لے کر کے شہر میں رہنے لگا، اور جب وقت ملتا ہفتہ میں چھٹی کے دنوں میں تو یہ آ جاتا تھا اپنی ماں سے ملنے کے لیے۔ اب بیوی کو کہہ کے آتا تھا کہ 2 گھنٹہ میں آؤں گا، تو کبھی 3 گھنٹہ ہو جاتا تھا، تو کبھی 4 گھنٹہ ہو جاتا تھا، اور بیوی پھر ناراض ہو جاتی تھی اور وہی کہ نہیں تمہاری ماں ہی تمہارے لیے پریشان ہوتی ہے، تمہاری ماں کی ہی آنکھ تمہارے لیے ترستی ہے، فلاں فلاں جو بیویوں کا گانا ہوتا ہے، جو بیویاں گاتی ہیں وہی گانا شروع کر دی۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے بیوی کی ناراضگی بڑھتی گئی اور معاملہ کائیں کٹ زیادہ ہونا شروع ہو گیا، زیادہ پریشانی بڑھنے لگی۔ اب چونکہ بیچارہ لڑکا نیک تھا تو اب کیا کرتا، ماں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا اور بیوی کو زیادہ پریشان کر نہیں سکتا تھا، تو دونوں طرف سے بیچارہ اپنا کسی طرح مینج کرتا۔ اب یہ بات بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اسی دوران جو ہے اس لڑکے کو سعودی عرب سے نوکری کی آفر آتی ہے۔ پھر یہ اپنے والد صاحب سے، اپنی والدہ سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کرنے کے بعد ان کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری روزی وہاں لکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ والوں کا شہر ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالی کا جو گھر ہے وہ وہی ہے، کعبہ شریف، تو اگر وہاں تمہارے روزی لکھی ہوئی ہے تو اس سے بہتر کیا ہے، جاؤ وہیں رہنا اور اللہ کے گھر کی خدمت بھی کرنا۔
ماں باپ یہ کہہ کر کے اور اجازت دے دی. پھر یہ اپنی بیوی کو لے کر کے وہاں سعودی عرب میں شفٹ ہو گیا. اس کے بعد پھر جو ہے ماں باپ سے وہی عمرہ پہ کوئی لوگ جاتے تو خط کے ذریعے خبر خیریت ملتی رہتی اور پیسہ اسی حساب سے بھیجتے رہتے تھے انہی لوگوں کے ہاتھ. یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیل فون نہیں ہوا کرتا تھا. پھر اسی طرح چلتا رہا. اس کے بعد یہ لڑکا وہاں جو ہے سعودی عرب میں 13 سال رہا. 13 سال کی مدت میں چونکہ وہ نیک تھا تو ہر سال حج کرنے بھی جاتا تھا. حج کرنے جاتا تھا تو آخری سال جو 13واں سال تھا اس میں وہ حج کرنے کے دوران، حج کرنے کے بعد طواف کے دوران وہ دعا مانگ رہا تھا، رو رو کے دعا مانگ رہا تھا طواف کرنے کے بعد. اور وہ دعا جو مانگ رہا تھا تو اس میں وہ رو رہا تھا، خوب گر گرا کر کے رو رہا تھا، آنسو کے ساتھ رو رہا تھا، آواز کے ساتھ رو رہا تھا. تو ایک اللہ کے ولی کی نظر پڑتی ہے ان کے اوپر اور وہ جب قریب سے جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم کیوں اتنا رو رہے ہو؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ پچھلے 13 سال سے میں ہر سال حج کر رہا ہوں، لیکن ہر بار حج کرنے کے بعد خواب میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری حج قبول نہیں ہوئی. میں اسی بات کو لے کر کے پریشان ہوں کہ آخر میری حج قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے، اسی لیے رو رہا ہوں. وہ اللہ کے ولی ان سے کہنے لگے کہ تمہاری والدہ حیات سے، تمہارے والد حیات سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میرے والد والدہ حیات سے ہیں. تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے اپنے ماں باپ سے مل کر کے آؤ پھر حج کرنا. اب یہ جب ماں باپ کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے تو میں نے خبر خیریت لیا ہی نہیں ماں باپ کا. اتنی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے اور بیوی بال بچے میں اتنے مگن ہو گئے کہ ماں باپ کو تو بھول ہی گئے. اور پھر یاد آیا کہ ہم نے 3-4 سال سے نہ ماں باپ کو کچھ پیسے بھیجے ہیں اور نہ ہی کوئی خبر خیریت لی ہے. اب بیچارہ یہ پریشان ہو گیا اور پریشان ہو کر کے اپنے گھر آیا اور بیوی سے کہا کہ میں اپنے وطن جا رہا ہوں. بیوی پھر وہی آئے بائے سائے کرنا شروع کر دی. تو جیسے یہ کرنا شروع کی، یہ جو ہے شیر کی نگاہ سے ایک دم دیکھا تو بیوی جو ہے بلی کی طرح ایک دم دبک کر جو خاموش ہو گئی. پھر یہ اپنا سامان کو ہے جو ہے اس میں ایک تھیلا میں لیا یا ایک سوٹ کیس میں لیا، سوٹ کیس میں بھرا، اس کے بعد جو ہے ٹکٹ کر لیا، اس کے بعد اپنے وطن کو روانہ ہو گیا. جیسے وہاں اپنے وطن کو پہنچا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے جو 3-4 سال سے کوئی خبر خیریت نہیں لی ہے، پتہ نہیں میرے ماں باپ کس حال میں ہوں گے، کیا ہو رہا ہوگا، ان کا کیا بنا ہوگا ان 3-4 سالوں میں. تو وہ اپنے گاؤں کے ایک بچے کو جس کی عمر غالباً 8-9 سال تھی اس کو پکڑ کر کے پوچھتا ہے کہ فلاں بابا کا کیا حال ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، پچھلے 6 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. ابھی بیچارہ سن کر کے رونے لگتا ہے اور بہت پریشان ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ سوچتا ہے کہ اب اگر میں گیا تو میری ماں تو مجھے مار کر بھگا دے گی، مجھے گھر سے نکال دے گی، میں کون سا منہ لے کے جاؤں اور کیا کہوں گا اپنی ماں کو. اس کے بعد یہ پلاننگ کرنے لگتا ہے اور اس فکر میں رہتا ہے کہ کیسے جاؤں کیا. پھر اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جو بھی کریں گی پاؤں پکڑ کے معافی مانگ لوں گا، ماں ہے معاف کر دیں گی. اور جو بھی یہ سوچ کر کے اپنے گھر کے لیے جاتا ہے. وہ جیسے وہ آنگن میں پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے اور کچھ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہی ہے.
تو یہ اس ماں کے قریب جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ امی کیا مانگ رہی ہے دعا میں. تو جیسے وہ قریب جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا مانگ رہی ہے, یا اللہ تعالی میرے شوہر تو دنیا سے گزر چکے, ان کا تو انتقال ہو گیا, یا اللہ تعالیٰ میرا ایک ہی بیٹا ہے, یا اللہ تعالیٰ اس کو صحیح سلامت یہاں گھر پہنچا دے, یا اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میری موت آئے تو کم سے کم کوئی تو محرم ہو مجھے قبر میں اتارنے والا, کوئی تو محرم ہو, میرا ایک ہی بیٹا ہے, یا اللہ تعالیٰ اسے صحیح سلامت گھر پہنچا دے. ماں یہ دعا مانگ رہی ہوتی ہے. ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کو بیٹے کی شکایت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا بیٹا نالائق نکل گیا, یا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا ہم کو پوچھتا تک نہیں ہے, خبر خیریت بھی نہیں لیتا ہے. لیکن ماں کی ممتا پہ قربان جائیے کہ ماں کی ممتا کتنی اعلیٰ ظرف ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگ رہی ہے, وہ اپنے بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا مانگ رہی ہے, وہ اپنے بیٹے کی واپسی کے لیے دعا مانگ رہی ہے. لیکن بیٹا ہے کہ ماں باپ کو پچھلے 3-4 سال سے خبر خیریت تک نہیں لیا, کوئی پیسہ روپیہ نہیں بھیجا. بتائیے ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. پھر یہ جب سنتا ہے ماں کی اس دعا کو تو رونے لگتا ہے, کرانے لگتا ہے. لیکن اس کی ماں بیچاری آنکھ سے اندھی تھی, آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی تھی. جیسے اس کی آواز کو محسوس کرتی ہے اس کی ماں تو گلے سے لگا لیتی ہے, اس کے چہرے کو چومنے لگتی ہے, اس کے ہاتھ کو چومنے لگتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا آ گیا, اور گلے لگا کر رونے لگتی ہے. قربان چاہیے ماں کی ممتا پر. آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ آج ہمیں ماں باپ کی فکر ہے. آج ہم اپنے بیوی بال بچے میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ماں کی خبر لینے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں نکلتا کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کے بیٹھے, ان کی خبر خیریت معلوم کرے. کیا ہو گیا ہم سب کو؟ کتنے منت اور مرادوں سے اور اللہ سے مانگنے کے بعد جب اولاد ہوتی ہے, اور اولاد کی اتنی اچھی پرورش کرنے کے بعد بھی جب اولاد ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے, دنیا والوں کے سہارے دنیا کے ٹھوکروں میں چھوڑ دیتی ہے, اس اولاد کا کیا ہوگا؟ آج ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. آج ایک چلن بن پڑا ہے, معاشرے میں ایک رواج بن پڑا ہے کہ شادی کے بعد بچہ ماں باپ کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے, ماں باپ کی کیئر کرنا چھوڑ دیتا ہے, ماں باپ کو پیسہ دینا چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے ماں باپ بھی آج کل کے وہ بچے کی جلدی شادی نہیں کراتے, اور ماں باپ کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ شادی کرا دیں گے اس کے بعد تو یہ بیوی کا ہو کے رہ جائے گا, ہماری طرف تو لوٹ کے واپس دیکھے گا نہیں. اسی لیے ہم ان ماں باپ سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کی ایسی پرورش کریں کہ وہ آپ کے قدموں میں رہے, وہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ لگا رہے. اور بچوں سے بھی اور اپنے بھائی اور دوستوں سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. ماں باپ کا بدل دنیا میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی. ماں باپ کی ممتا پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ماں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا یہ پیار, کوئی نہیں دے سکتا. جن کی ماں باپ ہیں, جن کے ماں باپ ہیں, ان کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے, ان کو اپنے ماں باپ کی ہر طرح دیکھ بھال کرنی چاہیے, جتنا ہو سکے ان کے ساتھ کرنا چاہیے. اس سے آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.